بسم اللہ الرحمن الرحیم والمعانی الموجبۃ للغسل، اور وہ اسباب جو واجب کرنے والے ہیں غسل کو، انزال المنی علی وجہ الدفق والشہوۃ من الرجل والمرأۃ حالۃ النوم والیقظہ، منی کا نکلنا اچھلنے کے دور پر اور شہوت کے دور پر، آدمی سے اور عورت سے، نیند کی حالت میں اور بیداری کی حالت میں، تو منی کے نکلنا بھی ضروری اور اس کے ساتھ شہوت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر منی نکلی شہوت نہیں ہوئی تو غسل واجب۔ آئی بات سمجھ میں؟ وعند الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک خروج المنی، منی کا نکلنا غسل کا سبب ہے، ٹھیک ہے، کیف ما کان، کیسے بھی ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ہو، یوجب الغسل، وہ واجب کرتا ہے غسل کو، لقول علیہ السلام، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک کہ الماء من الماء، الماء پانی کی وجہ سے ہے، یعنی پانی کا استعمال پانی کے خارج ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی پانی کا استعمال جو واجب ہوتا ہے، یعنی غسل جو واجب ہوتا ہے، وہ پانی کے نکلنے سے واجب ہوتا ہے، اور اس میں شہوت کی شرط نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہوت کے بغیر بھی اگر منی خارج ہوگی تو غسل واجب ہو جائے گا۔ الماء من الماء کی وضاحت کریں، ای الغسل من المنی، پہلے ماء سے مراد غسل ہے، دوسرے سے مراد کیا ہے؟ منی ہے، یعنی غسل واجب ہوتا ہے منی کے خارج ہونے سے۔ ہماری دلیل، وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّطْهِيرِ يَتَنَاوَلُ الْجُنُبَ، کہ امر بالتطہیر جو ہے وہ شامل ہے جنبی کو۔ اس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، تو یہ جو تطہیر کا حکم دیا اور غسل کا حکم دیا قرآن مجید میں، وہ کس کے لیے دیا؟ جنبی کے لیے۔ اور جنابت کسے کہتے ہیں؟ وَالْجَنَابَةُ فِي اللُّغَةِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ عَلَى وَجْهِ الشَّهْوَةِ، اور جنابت لغت میں کہتے ہیں منی کے نکلنے کو شہوت کے طور پر۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے حدیث سے ثابت کیا، ہم نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ کیا ہے، کہ منی کے نکلنے کے ساتھ شہوت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں لفظ جنوب اور جنابت کسے کہتے ہیں؟ خروج المنی علی وجہ الشہوہ۔ یقالو، جیسے کہا جاتا ہے عربی میں، اجنب الرجل، یہ کب کہا جاتا ہے؟ اذا قضا شہوتہ من المرأۃ، جب وہ اپنی شہوت پوری کرتا ہے کس سے؟ عورت سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو جنبی کا جو جنابت کا لفظ ہے وہ شہوت کو بھی شامل ہے۔ والحدیث، اور حدیث جو ہے الماء من الماء، یہ محمول ہے علی الخروج عن الشہوہ، اس کو معمول کریں گے کس پر؟ خروج عن شہوت پر، تاکہ جو ہے وہ کیا ہے، دونوں پر عمل ہو سکے، قرآن مجید کی آیت پر بھی صحیح عمل ہو سکے اور یہاں پر بھی، اس پر بھی عمل ہو سکے۔ اور دوسرا یہ ایک جواب بھی دیا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ احتلام کے ساتھ۔ جب بندہ سوتا ہے، سو کر صبح کو اٹھے تو اس کو خواب یاد ہو یا نہ یاد ہو، اگر جو ہے پانی دیکھتا ہے تو اب اس کو غسل کرنا ضروری ہے، اور اس کو شہوت والا خواب یاد ہو یا نہ ہو۔ تو الماء من الماء، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ احتلام۔ ثم المعتبر، پھر معتبر امام ابو حنیفہ اور امام محمد حضرات طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک، انفصالہ عن مکانہ علی وجہ الشہوہ، جدا ہونا ہے منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے طور پر۔ شہوت کب ہو؟
منی جو ہے وہ جب اپنی ایک تھیلی ہوتی ہے جس میں وہ جمع ہوتی ہے، آئی بات سمجھ میں، جب اس تھیلی سے وہ جدا ہو اس ٹائم شہوت کا ہونا ضروری ہے، آئی بات سمجھ میں۔ ذکر سے نکلتے وقت شہوت کا ہونا ضروری، کبھی کبھار کسی کی منی جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، جب وہ منی تھیلی سے جدا ہوتی ہے، تھیلی سے جدا ہوتی ہے اس ٹائم تو شہوت ہوتی ہے، لیکن ذکر سے بعد میں خارج ہوتی ہے۔ تو شہوت کب ہو؟ جب وہ اپنے مکان سے، یہ جو اس کی تھیلی ہے اس مکان سے جس وقت جدا ہو اس وقت شہوت کا ہونا ضروری ہے، خروج ذکر کے وقت نہیں۔ یہ کن کے نزدیک ہے؟ طرفین کے نزدیک۔ پھر معتبر حضرات طرفین کے نزدیک انفصالہ عن مکانہ علی وجہ الشہوہ، اس کا جدا ہونا اپنی مکان سے شہوت کے طور پر، اس کا اعتبار ثم المعتبر کا نصف۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے ظاہر ہونا بھی ضروری ہے، یعنی ظاہر ہوتے وقت شہوت کا ہونا بھی ضروری ہے، ظاہر ہوتے وقت یعنی ذکر سے خارج ہوتے وقت شہوت کا ہونا ضروری ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہورہ ایضاً، اس کے ظہور کے وقت بھی شہوت کا ہونا ضروری ہے، اعتبارا للخروج بالمزایلہ، وہ قیاس کرتے ہیں خروج کو زائل ہونے کے ساتھ، یعنی وہ اپنے مکان سے جب زائل ہوتی ہے اسی پر قیاس کر کے وہ خروج کے ٹائم شہوت کی شرط قرار دیتے ہیں۔ اذ الغسل یتعلق بہما، کیونکہ غسل کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، تو منی نکلے شہوت اس ٹائم ہو بھی صحیح اور منی نکلے بھی صحیح، آئی بات سمجھ میں۔ تو لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا جب اپنے مکان سے جدا ہو اس ٹائم بھی شہوت ہو، اور جب ذکر سے خارج ہو اس ٹائم بھی۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے جو ہے منی کے خارج جب ہوئی اپنے مکان سے جدا ہوئی تو شہوت ہوئی، اس نے اپنے ذکر کا منہ پکڑ لیا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکلی بلکہ اندر ہی رہی، اور جب شہوت ختم ہو گئی تو اس ٹائم اس نے چھوڑ دیا اور منی جو ہے وہ باہر نکلی، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غسل واجب نہیں ہوگا، ان کے نزدیک، آئی بات سمجھ میں۔ فتویٰ اس پر نہیں ہے، جو ہے غسل جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غسل واجب، کیونکہ خروج کے وقت شہوت موجود نہیں تھی، صرف مزائلت کے وقت جو ہے وہ کیا ہے شہوت موجود تھی۔ تو وعند ابی یوسف، دوبارہ دیکھو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے ظاہر ہونے کا بھی اعتبار ہے، یعنی ظاہر ہوتے وقت شہوت کا اعتبار ہے، اعتبار للخروج بالمزائلہ، قیاس کرتے ہیں خروج کو کس پر؟ مزائلت پر۔ اذ الغسل، کیونکہ غسل کا تعلق ان دونوں کے ساتھ ہے، ولہما حضرات طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک بے شک وہ متا وجب من وجہ، جب غسل واجب ہو گیا من وجہ، کیا آپ کہتے ہیں نا کہ غسل کا تعلق دونوں سے ہو، شہوت بھی ہو اور خروج منی بھی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ جب من وجہ یعنی ایک علامت غسل کی ظاہر ہو گئی، آئی بات سمجھ میں، مزایلت شہوت کے ساتھ ہو گئی، ایک علامت ہو گئی نا، ٹھیک ہے، تو احتیاط جو ہے وہ غسل واجب کرنے میں ہے، غسل نہ واجب کرنے میں احتیاط ہے، بات آ گئی سمجھ میں۔ وَالْتِقَاءُ الْخَتَانَيْن، اور دو ختنوں کی جگہوں کا آپس میں ملنا، من غیر انزال، بغیر انزال کے، یہ بھی غسل کو واجب کر دیتا ہے، آئی بات سمجھ میں۔ اب دو ختنوں کی جگہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ جس طرح مرد کا ختنہ کیا جاتا ہے اسی طرح کسی دور میں عورتوں کا بھی ختنہ کیا جاتا ہے، عورتوں کا بھی ختنہ کیا جاتا تھا، عورتوں کو بھی جو ہے وہ کیا ہے اوپر کے کھال کو کاٹا جاتا تھا، آئی بات سمجھ میں، ہاں، کیونکہ عرب کہتے تھے کہ اس سے جو ہے وہ شہوت میں زیادہ جمع کرنے میں زیادہ لذت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو عورتوں کا بھی ختنہ ہوتا تھا، لیکن شریعت آنے کے بعد عورتوں کے ختنے کی
ضروری نہیں ہے، لیکن کرنا ناجائز بھی نہیں ہے غالباً، میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ غالباً یہ ہے کہ اگر کوئی کرے تو ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کرنا ضروری، مرد کے لیے ختنہ کرنا ضروری، بات آ گئی سمجھ میں؟ لیکن ابھی رواج بھی نہیں ہے، اس دور میں ہی رواج تھا۔ تو دو ختنوں کی جگہوں کا آپس میں ملنا، یہ قول علیہ السلام، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے اذا التقى الختانان، جب دو ختنوں آپس میں مل جائیں اور حشفہ غائب ہو جائے، اور حشفہ غائب ہو جائے تو غسل ہو جائے۔ حشفہ سمجھتے ہو نا بھائی؟ ہاں ہاں سمجھتے ہو نا؟ ہاں تو سمجھتے ہیں؟ اس کو سمجھا نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو غسل واجب ہوگا، انزل او لم ینزل، اس کو انزال ہو یا انزال نہ ہو۔ وَلِأَنَّهُ، یہ تو تھی حدیث کی دلیل، نقلی دلیل، آئی بات سمجھ میں؟ اور عقلی دلیل کیا ہے؟ وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْإِنزَالِ، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ یہ یعنی حشفے کا غائب ہونا یہ سبب ہے انزال کا۔ وَنَفْسُهُ، اور اس کا نفس ذکر جو ہے وہ یتغیب عن بصرہ، اس کے نگاہ سے کیا ہے؟ غائب ہے۔ وقد یخفی علیہ، اور کبھی کبھار مخفی ہوتا ہے اس پر منی کا خروج، لقلتہ، منی کے قلیل ہونے کی وجہ سے۔ فیقام مقامہ، لہذا التقاء خطانین کو، یعنی جو چیز انزال کا سبب ہے تو سبب کو مسبب کے قائم مقام کر دیا گیا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ سبب التقاء خطانین، سبب ہے کس کا؟ انزال کا، تو سبب کو یعنی التقاء خطانین کو مسبب یعنی انزال کے قائم مقام کر دیا اور غسل واجب کر دیا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ وقد العلاج فی الدبر، اور اسی طرح اگر کسی نے داخل کیا اپنا فرج دبر میں، آئی بات سمجھ میں؟ تو دبر میں داخل کرنے کی وجہ سے بھی غسل واجب ہو جائے گا جبکہ حشفہ غائب ہو جائے، لکمال سببیتی، سببیت کے کامل ہونے کی وجہ سے، یعنی شہوت کے کامل ہونے کی وجہ سے، یعنی جس طرح عورت کے فرج میں جو ہے وہ لذت آتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے؟ دبر میں بھی وہ اتنی ہی لذت ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اس سے کم لذت نہیں ہوتی۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ وَيَجِبُ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ، اور مفعول بِهِ پر بھی غسل واجب ہوگا، یعنی دبر والی صورت ہے، لیکن وہ اصل قبول والی جو صورت ہے اس میں تو دونوں پر واجب ہوگا، فاعل اور مفعول دونوں پر، لیکن یہ ہے کہ کیا ہے جو ہے دبر والی صورت میں مفعول بِهِ پر بھی احتیاطاً غسل واجب ہوگا۔ بخلاف البہیمہ، بخلاف کس کے؟ جانور کے، کسی نے جانور کے ساتھ بدفعلی کی، آئی بات سمجھ میں؟ تو اس صورت میں صرف حشفہ غائب ہونے سے غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے میں وہ کمال شہوت، کمال سببیت نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے بندہ گھن کرتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اتنا وہ لذت محسوس نہیں ہوتی، تو اس میں سبب کامل نہیں ہے، شہوت کامل نہیں ہے، تو لہذا اس وجہ سے صرف حشفے کے داخل ہونے سے غسل واجب نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا انزال نہ ہو۔ اور اس طرح وما دون الفرج، فرج کے علاوہ کسی اور جگہ پر اگر اس نے وسیع کی، ہاں فرج اور وما دون الدبر، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر اس نے اگر انزال کیا، ٹھیک ہے، وسیع تو نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ انزال کیا، تو اس صورت میں بھی صرف حشفے کے غائب ہونے سے غسل واجب نہیں ہوگا جب تک کہ کیا ہو؟ ہاں انزال نہ ہو، لأن السببیت ناقصۃ، کیونکہ سببیت کیا ہے؟ ناقص ہے۔ بہیمہ میں جو ہے وہ نفرت کی وجہ سے، اور ما دون الفرج میں لذت کم ہونے کی وجہ سے۔ بات آئی سمجھ میں؟ چلو بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں یہاں تک اسباب پورے کر لو تھوڑا سا۔ والحیض، اور حیض، لقول علیہ السلام، فی لقولی تعالیٰ،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے حتیٰ یطہرن، قرآن مجید میں ہے نا یسألونک عن المحیض قل هو اذن، آگے حافظ ہے تم میں سے حتیٰ یطہرن، ایک قرأت ہے یطہرن، کیا یطہرن تشدید کے ساتھ، آئی بات سمجھ میں، حتیٰ کہ وہ خوب باقی اختیار کر لیں. وقت النفاس، اور اسی طرح نفاس بھی بالاجماع، آئی بات سمجھ میں، اس سے بھی غسل واجب ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں. آگے سنت جو ہے وہ غسل کرنا کون کون سے موقع پر ہے وہ آگے بتا رہے ہیں، تو انشاءاللہ کل کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ